الرحمن الرحیم۔ اکثر سوال ہوتا ہے ہمارے آقا، ہمارے لاجپال، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے بارے میں۔ جب میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اعتراضات والے اسپیکروں کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں جھنڈیاں اٹھانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے اور تذکرے کرنا۔ یہ اکثر سوال اٹھتا رہتا ہے کہ وہ نور تھے، بشر تھے۔ ایک زمانہ گزرا ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قوم کو گمراہ کیے رکھا۔ اب جب انٹرنیٹ کا دور آیا، پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے بندے جتنے بھی ہیں اپنے سب نے ٹولے بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے بندے جتنے بھی ہیں یہ دوسرے کی طرف نہ جائیں۔ اس جماعت نے دوسری جماعت کے بارے میں عناد دل میں ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا کہ جیسے وہ ہمارے قریبی نہیں ہیں۔ کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے، نمازیں وہ بھی 5 پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی 30 رکھتے ہیں، عید وہ بھی 2 کرتے ہیں، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آئے تو دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی میلاد کرتے ہیں، یہ بھی میلاد کرتے ہیں، وہ سیرت بیان کرتے ہیں، یہ صورت بیان کرتے ہیں، وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، یہ اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نعرے لگاتے ہیں۔ تو ایک عرصے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور اب جب انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اوپن ہوا ہے تو لوگوں نے ہر عالم دین کو سننا شروع کر دیا ہے۔ تو اب واپس آ گیا ہے، دن بدن زمانہ وہی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا واپس آ رہا ہے۔ تو اصل صورتحال یہ ہے جو میں جس سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام فرقان ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب قرآن آیا اور قرآن والے رحمت للعالمین آئے، ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بہت زیادہ برسات کی ہے، بہت زیادہ رحمت برسی ہے، رحمت للعالمین، سارے عالموں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت برسی ہے۔ اور قرآن آیا تو قرآن کی رحمت بھی برسی۔ تو آپ دیکھیں عام حالات میں آج بھی بارش ہو رہی ہے، بارش جب ہوتی ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں نہیں برسنا، یہاں روڑی لگی ہوئی ہے، لوگ گوبر پھینکتے ہیں، ادھر نہیں برسنا، وہاں صاف زمین ہے، ادھر برسنا چاہیے۔ جب بارش ہوتی ہے قدرت کی طرف سے تو وہ سب کی اوپر برستی ہے ایک جیسی۔ جب قرآن کی بارش ہوئی تو سب کے اوپر ہوئی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بارش ہوئی تو سب کے اوپر ہوئی۔ اور جب نبوت کا اعلان کیا، رحمت نے جڑی لگائی، تو کسی زمین کے اندر کوئی بیج ہے، کسی زمین کے اندر کوئی بیج ہے، اور جو ہی بارش ہوئی جتنے جس زمین کے اندر جو تھا اس نے اگنا شروع کر دیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین میں محبت کا بیج تھا، محبت کا بیج اگا تو وہ فوری ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل کے اندر گندگی کے بیج تھے، جب نبوت کا فیض آیا تو ابو جہل نے جو اندر تھا وہ اگا اور وہ برائی بولنے لگا۔ اسی طرح آج بھی اس زمانے میں جس انسان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سافٹ ویئر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پرزہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا فیض ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا فیض ہے، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا انکار نہیں کرے گا کسی کا بھی۔ اور جس کے اندر نور کا فیض نہیں ہے
اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں نا، یہ سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر اندھیرا ہے اور ان کے کان نہیں سن سکتے۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے سینے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے ہی نہیں، جذبہ ہی نہیں ہے، جب بھی ان کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائے تو وہ کہتا ہے جی یہ تو جائز ہی نہیں ہے پڑھنا۔ نعرہ رسالت لگایا جائے تو کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی بات کی جائے تو پھر بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، اعتراضات سے اس کی زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے جیسے تھے، وہ پھر قرآن کی وہ آیتیں بھی پڑھ کے سناتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہلیوں کو کہ جتنا تم نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، اگر تمہیں اتنا احساس ہو جائے کہ تم مجھے ایز اے انسان، جیسے تم انسان ہو تمہارے پاس حقوق ہیں، اسی طرح مجھے بھی انسان سمجھ لو، تو جس طرح یہ ظلم کر رہے ہو اس طرح ظلم نہ کرو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہلیوں کو خطاب کیا، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے جو بندہ یہ سوچ لے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم، جب عام انسانوں میں بات کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقوق جو انسانیت کے ہیں جیسے آپ کے ہیں ویسے ہی میرے ہیں، لیکن میرے اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی۔ سورج میرے اوپر بھی آتا ہے تو سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کیوں؟ بھائی سورج کی روشنی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ پڑے تو آنکھیں تو دیکھتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جیسے ایک انسان ہے، تو اے سورج تیری روشنی آنکھوں کو دکھ رہی ہے کہ زیادہ ہے، لیکن کوئی عشق والا دیکھے تو پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے نور کی روشنی زیادہ ہے، اس لیے سایہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک بلب ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف روشنی ہوتی ہے کیونکہ وہ نور ہے۔ میں نے ایک دن ایک چھوٹا سا کیڑا دیکھا جس کا نام ہے جگنو۔ جگنو اور چڑیا کی کہانی بھی ہم نے پڑھی تھی اسکول میں۔ ہمارے گاؤں میں ایک ایسا پیدا ہو گیا، اس کو میں نے رات کو لا کے کیڑا جگنو وہ بتایا، دکھایا، میں نے کہا بھائی یہ نور ہے یا بشر ہے، اس کا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ اس کے بارے میں کیا آپ پوچھنا چاہتے ہو؟ اور میں نے کہا بھائی آپ نے 5th کلاس تھا کہ جگنو اور چڑیا کی کہانی پڑھی ہے کہ چڑیا رات ہو گئی، گھونسلہ بھول گئی، جگنو آیا، اس نے پر کھولے، پورا جسم اس کا چمکنے لگا، وہ جگنو آگے آگے گیا اور وہ گھونسلے تک پہنچا کے وہ چلا گیا، چڑیا اپنے بچوں کے درمیان چلی گئی، پاس چلی گئی۔ تو بھئی یہی تو مثال ہماری اور ہمارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، وہ نور آئے ہیں، ان کی روشنی سے ہمیں جنت کا رستہ پتہ چل گیا ہے۔ آقا علیہ السلام آگے آگے ہیں، ہم پیچھے پیچھے ہیں، ان کی روشنی سے، ان کے نور سے سارے اندھیرے چھٹ گئے اور آنکھوں نے جنت کا رستہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اور میں نے کہا یہ جب دن ہوتا ہے تو یہ کیڑا کالے رنگ کا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اس کا سایہ نہ اوپر ہے، نہ ادھر 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 ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ کہنے لگا نظامی صاحب آپ نے تو ایک کیڑے سے میرے دماغ کو سیدھا کر دیا ہے، آپ نے ایک کیڑے کی مثال سامنے لا کے
یار میں نے کہا یار اس کو سیل کہاں سے پڑتے ہیں, اس کے اندر سے بجلی کہاں سے آ گئی, چلے چھوڑیں, اس کے اندر سے یہ جو روشنی ہے یہ کہاں سے آ گئی. کہنے لگے کہ بھائی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. میں نے کہا بس سمجھ آ گئی. اگر کیڑے کو آپ نہیں پہچان سکتے تو جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ ان کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ ان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بس جو انہوں نے حکم دیا اس پہ عمل کرو, وہ بھی نور ہے. جس سے منع کیا اسے منع ہو جو, وہ بھی نور ہے. اب میں آپ کو ایسی ایک, میں چونکہ قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا, کچھ لوگوں نے کہا نور ہے تو قرآن ثابت کرے گا کہ نور ہے. کچھ نے کہا بشر ہے. ہاں بھائی بشریت بھی صفت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بشریت بھی ہے, نور بھی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے وہ معراج کے واقعے نے بتایا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن, ان کے گھر سے جب معراج پر چلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کہاں؟ بیت المقدس میں. اور کیسے پیدل چل کے گئے؟ براق آیا, براق پر بیٹھے اور بیت المقدس میں پہنچے. اب یہاں کون انکار کرے؟ انبیاء سارے قبروں میں تھے, کچھ انبیاء آسمانوں پہ تھے. آسمانوں سے کیسے آئے اور جسموں کے ساتھ آئے؟ قبروں سے کیسے آئے؟ جسموں کے ساتھ آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پاس سے گزرا, میرا براق پاس سے گزرا, جبرائیل بھی میرے ساتھ تھے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر کھڑے ہو کے مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. یہ تو تھی عشق والوں کی بات. اور جن کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ صلات پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. بھائی محبوب پاس سے گزرے, پیر و مرشد پاس سے گزرے تو بندہ اللہ کی طرف منہ کر کے درود نماز پڑھتا ہے یا محبوب کی طرف منہ کر کے سلام پڑھتا ہے؟ چلے بیت المقدس میں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی, امامت کرائی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے تو سفر ایسے تھا, اب سفر کا آغاز ایسے ہوا. ایسے تو کہا کہ سارے کر لیتے ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیکر بشریت سمیت عالم بشریت کے امام سرتاج و پیشوا 1,24,000 کم و بیش, وہ سارے وہاں تشریف فرما ہیں. آقا علیہ السلام براق پر بیٹھتے ہیں, جبرائیل پکڑتے ہیں اور براق اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں حدیث میں لکھا ہے کہ اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کے ایک قدم کی ابتدا ہوتی ہے. اور عالم بشریت کے امام سرتاج و پیشوا پیکر بشریت سمیت دیکھتے رہ گئے. پیکر بشریت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پرواز کر گئے جہاں بشریت تصور نہیں کر سکتی. سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اگر بشریت تھی تو اوپر کیسے گئے؟ اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اگر نور تھے تو آگے جانا تھا. نوری فرشتوں کے سردار امام سرتاج و پیشوا کو فرمایا کہ چلو بھائی آگے لگو. عرض کی آقا علیہ السلام آگے جاؤں تو جل جاؤں, نور آگے نہیں جا سکتا. اس حدیث نے سبق پڑھایا ہمیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بشر ہونا بھی صفت ہے, نور ہونا بھی صفت ہے. فرمایا صدیق آپ میرے قریب ترین ہیں لیکن کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا. مجھے اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے.
یہ ساری صفتیں ہیں جس کے اوپر ہم پھیتے پکڑ کے پمائشیں کرتے پھر رہے ہیں۔ اب میں قرآن کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو، سورۃ یوسف آیت نمبر 31۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ فَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ اب میں بہت بڑے ایک راز کی بات بتانے چلا ہوں، جہاں سے اگر کوئی رتی برابر بھی ایمان والا ہو تو وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا، آج کے بعد نور بشر کے پیمانے نہیں ناپے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس آئے، جب قیمت لگی، جب زلیخا کے گھر میں تشریف فرما ہوئے تو زلیخا ان کے ناز اٹھانے لگی، زلیخا ان کے اوپر ہر چیز قربان کرنے لگی۔ زلیخا ایسے محبت کرتی، ایسے خدمت کرتی جیسے ان کے پیروں کے پیر ہیں، ان کے آقا و مولا ہیں۔ بہت زیادہ عشق اور محبت میں گم ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام سے اس طرح والہانہ محبت ہو گئی کہ باہر جو وزیروں مشیروں کی عورتیں تھیں انہوں نے کہا کہ زلیخا یہ بات تیری شان کے خلاف ہے، تو ایک بکے ہوئے غلام کے ساتھ جو بشر ہے، جو انسان ہے، اس کے ساتھ اس طرح عشق کرتی ہے جیسے کوئی بہت بڑی ہستی ہے۔ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اپنا خاندانی اپنا حساب کتاب دیکھ، اپنی عزت شہرت دیکھ تو کس حامد کی بیوی ہے، عزیز مصر کی۔ اپنا کرائٹیریا دیکھ، اپنے حالات و واقعات دیکھ، تو کس کے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ یہ ہمیں اچھا نہیں لگا اور یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ یعنی عام عروف میں کہنے لگے اور تم آقا علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، یہ سارے نعرے تو اس کو زیب ہیں، اسی کے لیے ہونے چاہیے، یہ ساری خوشیاں تو رب کے لیے ہونی چاہیے، یہ ساری روشنیاں تو اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تم یہ ساری توانائیاں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں صرف کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عبادت کرو، ریاضت کرو، کس کام لگے ہوئے ہو؟ تو زلیخا سوچ میں پڑ گئی، عرض کی ہے یوسف آپ ایک مہربانی تو کریں، ایک ادھر فتوے لگا رہی ہیں، ایک اس محلے میں فتوے لگا رہی ہیں، ایک اس محلے میں فتوے لگا رہی ہیں، ایک اس محلے میں فتوے لگا رہی ہیں، یہ ساری وزیروں کی عورتوں نے تو مجھے تنگ کر لیا ہے۔ آپ ایسا کرو، کوئی طریقہ بتاؤ جس سے ان کے مناظرے ختم ہو جائیں، فتوے ختم ہو جائیں اور مخالفت ختم ہو جائے۔ لیکن آج کے دور کی طرح کی وہ عورتیں نہیں تھیں، ان کے اندر بغض نہیں تھا، محبت تھی، لیکن وہ ایک عام دنیاوی حالت میں کہہ رہی تھیں کہ بھائی تیرا سٹیٹس بہت اونچا ہے، یہ غلام کو غلام رہنا چاہیے، امام کو امام رہنا چاہیے، آقا کو آقا رہنا چاہیے، غلام کو غلام رہنا چاہیے۔ آپ اس وقت خاتون اول ہیں، آپ کی کوئی عام شان ہے، اور آپ ایک غلام کے اوپر اس طرح عاشق ہیں، اس طرح کرتی ہیں کہ اس طرح آج تک نہیں دیکھا کسی کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ سے بات کی تو اللہ نے فرمایا یوسف ان کو مشورہ دو، جتنے ہیں نا نور بشر کے فتوے لگانے والی، جتنی ہے نا آپ کو پریشان کرنے والی، ان سب کو بلا لو، انہیں کہو کہ میرا بھی سٹیٹس دیکھ لو اور میرے آقا یوسف کا بھی سٹیٹس دیکھ لو، مجھے بھی دیکھ لو، ان کو بھی دیکھ لو، تو فیصلہ آپ خود کر لینا۔ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو ہر چیز قربان کر دیتے، لیکن قربان بھی وہی کرتا جس کے دل کے اوپر مور نہ لگی ہو۔
اللہ فرماتا ہے جس سے میں نظر، یہ نظر عام نظر ہے، ایک خاص نظر ہے. خاص نظر وہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ کے نور کے ساتھ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے. یہ کان ہے، اس کا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہے، ایک جسم کے ساتھ ہے. اور ایک دل عام دل ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک دل جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، وہ دل ہے. اور جن کے اوپر اللہ فرمائے میں مہر لگا دوں، وہ نہ سن سکتے ہیں کس کی بات؟ اللہ کی اور محبوب کی، عشق کی بات نہیں سن سکتے، ان کے اندر نہیں اترے گی. وہ کہے گی نہیں نہیں کس کی بات کر رہے ہو، وہ تو ہمارے جیسے تھے. ان کے سامنے کچھ ہو جائے تو وہ کہیں گے ہاں یہ تو عام ہے، آنکھ دیکھ نہیں سکے. اور دل کے اندر محبت نہیں ہے، دل وہ سوچ نہیں سکے گا جو حضرت بلال سوچتے تھے، وہ سوچ نہیں سکے گا. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. زلیخا نے عرض کی تو یوسف علیہ السلام کے رب نے فرمایا کہ یوسف انہیں کہو بلا لو ان کو، سب کو بلا لیا. کہا ایک جگہ پہ ان کو بٹھا دو اور ان کی خدمت توازے بھی کرو، ان کو کھانے کے لیے کچھ فروٹ پیش کرو. اس وقت سیب تھے اور اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ان کو چھریاں بھی پکڑا دو تاکہ یہ سیب کو کاٹ کے خود، سیب کاٹ کے آگے نہ رکھو، یہ اپنی مرضی سے سیب جتنا کھانا ہے اتنا کاٹ کے کھا لیں، یہ کھانے پینے میں مصروف ہو جائیں. تو پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرنا کہ آپ، یہ بھی عورتیں بیٹھی ہیں، یہ بھی عورتیں بیٹھی ہیں، آپ ان کے سامنے سے ایسے جو چہرے پہ پردہ تھا اس پردے کو ہٹا کے گزر جانا تاکہ ان عورتوں کو ایک دفعہ ایک نظر دیکھنا نصیب ہو جائے. اب بات قرآن کی ہے، حدیث پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ضعیف ہو جائے. قرآن کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ جو ہی ان کے ہاتھوں میں سیب اور چھریاں پکڑائیں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے نکلنے لگے تو جو ہی ان کا چہرہ پردے کے اندر تھا تو باہر نکلا تو ایک عجیب روشنی ہو گئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ جب 7 سال قحط ہوا نا، لوگ بھوک سے مرنے لگ گئے، تو سب نے مشورہ کیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرو، آپ تو خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہو، آپ تو غیب کی باتیں بھی کرتے ہو اور ویسے ہی ہو جاتی ہیں جیسے آپ بتاتے ہو. یہ قحط کا وقت اور حالات بھی آپ نے بتائے تھے، تو اب یہ بھی مہربانی کرو، کوئی دعا کرو کہ بارش ہو جائے، ہمارے جانور اور بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے تو اللہ بھی یہی چاہتا تھا. وہ اپنی اپنی دعا گھر میں کیوں نہیں کرتے تھے؟ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا جو میں نے نمائندہ بھیجا ہے اس کے دروازے پہ آؤ سارے. مقصود یہ ہے اس کے بوئے پہ آؤ، آ کے عرض کرو یا یوسف ہمیں بارش چاہیے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مجھے عرض کریں کہ یا اللہ میری قوم بارش مانگ رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس طرح نہیں، اپنے سارے لوگ اکٹھے کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر میں دعا کروں گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ سارے اکٹھے ہو گئے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو جتنے بھوکے پیاسے اور ایسے کمرے کبڑی ہوئی تھیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے تر و تازہ ہو گئے اور ان سب کی بھوکیں ختم ہو گئی. ایک روایت میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک جن کو بھوک لگی ہوئی تھی ان کی ساری بھوک مٹ گئی، نہ پچھلی بھوک رہی نہ آگے بھوک رہی تھی ان کو. اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑے میں اللہ تعالیٰ کا نور اور فیض تھا.
تو جب یوسف علیہ السلام گزرے تو سیب پکڑے ہوئے تھے، چھری چلانی تھی یہاں سیب کے اوپر، تو چھری کہاں چل گئی؟ انگلیوں کے اوپر۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جو بشر بشر بشر، غلام غلام غلام، ہمارے جیسا ہمارے جیسا ہماری جیسا کے فتوے لگا رہی تھی۔ اب قرآن سنے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ۔ اب یہاں لگاؤ فتویٰ، اکبرنہو، وہ عورتیں کیا کرنے لگیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں ایسی گم ہو گئیں، وہ یوسف علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگ گئیں۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بڑائی نہ بولو، اللہ سے ملا دیتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ عورتیں یوسف علیہ السلام کی بڑائی بولنے لگ گئیں، اور کیا کیا؟ قطعنا، قطعنا کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ ڈالے، انگلیاں کاٹ دیں۔ ان کے اندر اگر محبت کا پرزہ آ جائے اور میرے آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں تو کیا حالت ہو ان کی؟ پوچھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ایک کمال عشق اور محبت کے پیکر تھے صحابہ کرام۔ ان کو پتہ تھا، حدیث پاک کئی میں نے پڑھی ہیں، صحابہ کرام جب اپنے گھروں میں بھوک اور پیاس سے نڈال ہوتے تو وہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھتے تو ساری بھوک ختم ہو جاتی، اور جسم جتنے بھی ان کے تھے وہ تر و تازہ ہو جاتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی نبوت کا فیض تھا۔ اب مسئلے کی بات آ گئی، قطعنا، ہاتھ کاٹ ڈالے، اور پہلے بات تھی اکبرنہو، وہ بڑائی بولنے لگیں۔ اب یہاں کتنے فتوے لگتے ہیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کو اگر یاد کریں یا اللہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا نام لیں کہ یہ برابر کر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ساتھ ہے، میرے دور تو پیچھے تو ہے ہی نہیں۔ اکبرنہو، جو اللہ کے لیے زیب ہے بڑائی بولنا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے وہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگیں۔ اس سے مراد تعریف کرنا ہے، حسن و جمال میں گم ہو کے ان کے جمال کے وہ جو تذکرے تھے وہ کرنے لگ گئیں۔ یہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے حسین ہیں، کتنے حسن و جمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ تو آگے انہوں نے کہا فَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشرا۔ اب یہ آیت بھی قابل توجہ ہے۔ وہ کہنے لگیں جس کو ہم بشر کہتی تھی، کیا کہتی تھی؟ بشر کہتی تھی، یہ بشر نہیں۔ اب جھگڑا لگا ہوا ہے ایک صدی سے، جب سے ایک نئی جماعتیں بنی ہیں کہ وہ بشر ہیں۔ بھئی کون کہتا ہے وہ بشر نہیں؟ کوئی کہتا ہے وہ نور نہیں، کوئی کہتا ہے وہ نور ہے۔ بھئی بشریت بھی صفت ہے، نور بھی صفت ہے، حقیقت سے تو کوئی واقف ہی نہیں ہے، حقیقت سے تو رب واقف ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، الف، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے بول، میں سمجھ گیا الف کا کیا معنی ہے۔ عرض کی آقا علیہ السلام مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ الف میں کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے الف میں کیا ہے، آگے بول لام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں لام میں کیا ہے۔ یا آقا علیہ السلام مجھے بھی پتہ چلے، فرمایا یہ میری اور میرے رب کے راز کی بات ہے۔ آگے بول میم، فرمایا میں جان گیا، مجھے پتہ ہے۔ یا آقا علیہ السلام کیا اس میں پتہ ہے، کیا بات ہے اس میں، کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا دنائی ہے، کیا ترجمہ ہے اس کا؟
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے. اب ان سے پوچھے کہ جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، اور پتہ ہی تو سارے آقا علیہ السلام کے پاس ہیں. ان سے جس نے پتہ نہیں پوچھا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتا رہے. جس نے آقا علیہ السلام سے پتہ نہیں لیا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. پتے ہی سارے پتے والے کے پاس ہیں. کاف ہا یا عین صاد. جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی مجھے سب پتہ ہے اس میں کیا کیا ہے. یا آقا علیہ السلام کیا ہے اس میں؟ فرمایا یہ راز ہے میرے اور میرے رب کا، سب پتہ ہے. تو جب وہ عورتیں جو فتوے لگاتی تھی، وہ جو عورتیں جو بشر کہتی تھی، غلام کہتی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ فَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جس کو ہم بشر کہتی تھی یہ بشر نہیں ہے. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کسی عالم دین سے پوچھ لو، کسی عربی سے پوچھ لو، کسی حافظ قرآن سے پوچھ لو کہ پورے قرآن نے کسی جگہ کے اوپر یہ کہا ہو کہ مصر کی عورتوں تم بشریت کا انکار کرتی ہو، ہم تو سارے بشر کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام میں بشریت تھی، عورتوں نے کیا کہا؟ بشر نہیں ہے. فَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جس کو ہم بشر بولتی تھی وہ بشر نہیں ہے. پورے قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کیا عورتوں تم غلط کہتی ہو، تمہاری آنکھیں کام ہی نہیں کرتی، تم نے دیکھا نہیں یوسف علیہ السلام کو، وہ بشر تھے تو ان کے چہرے پہ پردہ تھا. اگر نور ہوتے تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ عورتوں تم غلط ہو، تمہارے اوپر حد لگتی ہے، تمہارے اوپر شرک کا فتویٰ لگتا ہے. اللہ نے کسی جگہ پہ بیان نہیں فرمایا. کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں بیان فرمایا کہ عورتوں کے دلوں پہ اللہ نے مہر نہیں لگائی سی، عورتوں کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر نہیں لگائی، عورتوں کے کانوں پہ اللہ نے مہر نہیں لگائی. صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، جب دیکھ لیا تو وہ بشریت کو چیر کر آگے نور تک پہنچ گئیں، نور کے جلووں میں گم ہو گئیں. تو انہوں نے کہا فَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جسے ہم بشر کہتی تھی تو وہ بشر تو ہے ہی نہیں. اگلی آیت قابل توجہ ہے، سبحان اللہ. ان ہاذا الا ملک کریم. وہ عورتیں کہنے لگی یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب والا فرشتہ ہے. یعنی یہ نور ہی ہے سرا، مکمل سارے کا سارا ہے ہی نور یوسف علیہ السلام، یہ بشر ہے ہی نہیں. اب غور کریں، قرآن پاک پورا پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام صرف نور ہیں اور تو وہ بشر ہیں، نور نہیں ہیں. اللہ نے کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا اور تو جب جس کی نظر بشریت پہ پڑتی ہے تو وہ بشر کہتا ہے. ابو جہل کی نظر جسم کی حد تک تھی، اسے بشر نظر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زبان ہمیں زیب نہیں دیتی جو ابو جہل لفظ بولتے تھے، یعنی خراب لفظ بول کے کہا کہ میں نے ایسا کوئی آپ جیسا دیکھا نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا آقا علیہ السلام، یہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو آپ جیسا حسین کو ہی نہیں دیکھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ اے صدیق، اس کی آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہے. اے صدیق، میں ایک شیشہ ہوں، آئینہ ہوں. آئینے کے سامنے جو بھی کھڑا ہوتا ہے اسے کیا نظر آتا ہے؟
یہ آئینہ ہے, اس کے سامنے میں دیکھتا ہوں, چیر نکالتا ہوں, داڑھی کو کنگھی کرتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں؟ شیشے کو. فرمایا میں ایک آئینہ ہوں. ابو جہل اس کائنات میں برا کوئی نہیں تھا. اس نے جب آئینے میں دیکھا تو اسے اپنا آپ نظر آیا, اس نے اپنی تعریف کی. اے ابو بکر, آپ جب اس آئینے کے سامنے آئے, آپ کو اس آئینے میں اپنا حسن و جمال نظر آیا, آپ کو میں بے مثل نظر آیا. آپ نے کہا میری مثال ہی کوئی نہیں. تو جب یوسف علیہ السلام کے آئینے کے سامنے وہ عورتیں گئی مصر کی, تو کہا یہ بشر نہیں ہے, کیونکہ وہ عورتیں اس شیشے آئینے میں اپنا آپ دیکھ رہی تھی, انہیں اپنے باطن کی وہ خوبصورتی نظر آئی. اس نے کہا کہ یہ بشر نہیں. آئینے میں جب اپنا نور نظر آیا تو کہا یہ نور ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال صحابہ نے دیکھا, حسان بن ثابت نے دیکھا, تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا. حسن و جمال کے تذکرے کیے. اور جب اندھو نے دیکھا تو اسے کیا سوجے, اسے کیا پتا چلے؟ تو اب پتا چلا, ہم اس بات کو سمیٹتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے پڑھا, جس نے سنا, جس نے سمجھا, جس نے غور کیا, اگر اس کے اندر تنگی ہے تو برباد ہو گیا, اگر اس کے اندر محبت ہے تو آباد ہو گیا, ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا. اب وہ نعرے لگاتا پھرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے جیا کوئی نہیں, آپ جیسا کوئی نہیں. اور جب دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, اختیارات کی بات آتی ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی تو عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا کروں؟ حضرت علی کو پتا تھا کہ مختار کل اور ساری چابیاں سورج کی, چاند کی, زمین کے خزانوں کی, آسمان کے خزانوں کی کس کے پاس ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یا آقا علیہ السلام میں تو قضا نہیں کروں گا, آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نہیں کروں گا, آپ کے ہوتے ہوئے. یا آقا میں کیوں جہنم میں جاؤں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں کیوں بھوکا مروں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں کیوں اندھیرے میں رہوں, آپ کے ہوتے ہوئے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ وہ کہتے سورج تو ڈوب گیا ہے, اب اے اللہ میں تیرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, سورج کو واپس کر دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہاں وہ بات نہیں ہے, سمجھدار تھے اور دروازے تھے علم کے, علم تھا. آج علم نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں ہے. اگر علم ہے تو سمجھ نہیں ہے. ادا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اچھا ادا کرنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں کرتے, کرو ادا. یا آقا علیہ السلام سورج کو کہو نا ذرا واپس آ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو اشارہ کیا, سورج واپس آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا اہتمام کرنے لگے. کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا, نماز ادا کی. دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا, سورج کی جو سایہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا, سورج ایک جگہ کے اوپر رکا ہوا ہے. آج ٹھہر گیا سورج. کسی نے کہا اے سورج ذرا چلنا. کہا پہلے میں چلتا تھا تو مجھے دیکھ کے کائنات چلتی تھی, آج مجھے روک دیا گیا ہے, آج میں علی کو دیکھ رہا ہوں. علی جب نماز مکمل کر بیٹھیں گے تو پھر میں چلوں گا. سورج مولا علی کی نماز کے پابند ہو گئے, نماز ادا کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں, جو چاہیں گے وہی ہوگا. مسجد قبلتین, لوگوں نے کہا
کہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تو ہمارے ہی بیت المقدس کی طرف کرتے ہیں، تو دین تو نیا لے آئے، کعبہ بھی بدلو۔ صحابہ نے عرض کی، آقا علیہ السلام نے نماز بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نیتی، جب نیتی تو خیال آیا آج پھر اسی کعبے کی طرف نماز پڑھنے لگا ہوں، تو اب نماز توڑنی بھی نہیں، نماز بھی جڑی رہے، تو کیا کیا؟ تیسری دفعہ دیکھا تو اللہ نے آیت دیکھ کے جبرائیل علیہ السلام کو سامنے بھیج دیا، انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے عرض کرو کہ اللہ فرما رہا ہے آج بڑے پیارے لگ رہے ہو، آج آپ کا بار بار مکھڑا آسمان کی طرف اٹھنا پیارا لگ رہا ہے، کبھی قرآن کا ترجمہ تو محبت کی نظر سے پڑھ کے دیکھیں، آج آپ کا مکھڑا اوپر جانا، وجہ مکھڑا اوپر جانا بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ اے محبوب آپ کے دل کی بات میں جانتا ہوں، آپ ایسا کرو ادھر سے ابھی رخ موڑو دوسری طرف کر لو جدھر آپ چاہتے ہیں۔ کہا اللہ میں چاہتا ہوں جو میری جائے پیدائش ہے اس کے ساتھ جو کعبہ ہے میں ادھر سجدہ کروں، تاکہ ادھر قریب ہو کے سارے ادھر طواف بھی کریں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب ابھی چہرہ اقدس موڑ لو۔ اب کہتے ہیں ایک دفعہ ادھر کر لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر مکمل ہی مڑ جائیں تو پھر، اور صحابہ کچھ مڑ گئے اور کچھ اسی سمت پہ پڑھتے رہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اسی آیت سے اگلے حصے میں ہے کہ اللہ نے پرکھ لیے ان کے دل، جو مڑ گئے وہ فتح پا گئے، اور جو نہیں مڑے ان کا امتحان ہو گیا۔ اب پتہ چل گیا جن کی نماز آقا علیہ السلام کو دیکھنا ہے ان کی نماز ادا ہو گئی، جو بیت المقدس کی طرف کھڑے رہے ان کی رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے دل میں خیال آ جائے کہ میرے اس امتی کی بخشش ہونی ہے تو میں آپ کا رب ہوں، آپ کے رب کی مجھے ہونے کی قسم ہے، میں تو اس چیز پہ بھی ناز کرتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اسی وقت رخ انور موڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر ہی کعبہ بدل دیتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے، نماز کدھر منہ کر کے پڑھیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدھر بھی چہرہ کر لو ادھر ہی کعبہ ہے، جدھر آپ کا رخ انور ہوگا میں ادھر ہی ہوں، میرا گھر بھی ادھر ہے۔ تو جو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، وہ تو سوائے آقا علیہ السلام کے اور کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہی آقا علیہ السلام کو ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ پتھر بھی یاد ہے اور میں اس پتھر کو پہچانتا بھی ہوں، جب میں باہر گھر سے نکلتا تھا تو وہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جو ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے، یہ چند دن پہلے ایک بندہ آتا تھا ادھر نماز پڑھنے فجر کی، اور جب ہم کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تو دوڑ لگا دیتا باہر، قاری صاحب کو پتہ ہے، وہ بھاگ جاتا۔ کیوں؟ جی ہمارے امیر صاحب نے نا صلاۃ و سلام سے منع کیا ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے، اور جو نہیں پڑھتے مور لگی، اور جو پڑھتے ہیں ان کا سافٹ ویئر کمال ہے آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کا۔ تو پتہ چلا انبیاء صفت نور بھی ہے، صفت بشریت بھی ہے، لیکن حقیقت سے واقف اللہ ہے۔ ہمیں فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور جتنے تفرقہ باز منہ پھاڑ پھاڑ کے بول رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کی شانوں کا نقصان نہیں کر سکتے، وہ اپنی شانیں ختم کر رہے ہیں۔
اور ایسے ماپنے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں مجھے کرتا بھی آقا علیہ السلام کا کفن پہنانا اور جنازہ بھی وہی میرا پڑھائیں، قبر میں بھی وہی اتاریں اور دعا بھی وہی کریں، قربان جائیں رحمت للعالمین کے اس کرم نوازی پہ۔ فرمایا ساری زندگی منافق اسی کے لیے منافقون صورت اتری، آج اس نے مجھے آواز ماری ہے، میں اس کے لیے بھی رحمت ہوں، میں جاؤں گا اور اللہ سے عرض ضرور کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا دشمن ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا نا ابو لہب نے، وہ آپ کی طرف نہیں کیا، انہوں نے میری طرف کیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ سے پاک ہوں لیکن میرا ہاتھ محبوب تیرے ہاتھ کے اوپر ہے۔ جدا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کے جسم کا ایک ایک لوں یہ میرا ہے، اب میرے نمائندے ہیں، اب میرے محبوب ہیں، اب میرے حبیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھی، جو صحابہ کے سینے میں تھی، جو اہل بیت کے سینے میں تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تفرقہ بازوں سے بچائے، اور جنہوں نے آ کے اپنے نئے نئے دین گھڑ لیے اور انہوں نے نئی نئی راہیں اختیار کر لی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ اہل سنت والجماعت کیوں کہتے ہو؟ اور کئی جگہ پہ سنا ہے کہ حنفی بریلوی کہتے ہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جواب آیا کہ جب صرف دیسی گھی تھا، یہ نقلی گھی نہیں بنے تھے، اس وقت صرف گھی کہتے تھے، جب نقلی بن گئے تو پھر خالص دیسی گھی کہنا پڑ گیا، اور جب صرف اہل سنت تھا، صحابہ اہل سنت تھے، اس کے بعد آج سے چند سو سال پیچھے اہل سنت تھے، اس وقت تک تو اہل سنت تھے، جب وہ صرف مسلمان ہی کہتے تھے، تو جب فرقے بن گئے تو پھر ہمیں کہنا پڑا اہل سنت، واضح کرنا پڑا، کیونکہ خالص دیسی گھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی دیسی۔ اب کئی فرقے بن گئے اور انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تقسیم کیا، لیکن اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اچھے اچھے علماء کی نوجوان تقریریں سن رہے ہیں اور ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، وہ جو کہہ رہے تھے وہ غلط ہے۔ اصل میں یہ ہر بندے کے اندر ایک ضمیر کا مفتی ہے، جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ سنتا ہے، پھر وہ کون ہے جو خاموش رہ جائے، جو سبحان اللہ نہ کہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔